چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ کے اس انتہائی نازک صورتحال جس کا پورے خطے کو سامنا ہے، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے خیالات کا اظہار اس فورم کے ذریعے آپ کے سامنے، قوم کے سامنے رکھ سکوں۔ جناب چیئرمین، اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں اور سمجھنے کی جسارت کریں، کوشش کریں کہ آخر ہمیں کس چیز کا سامنا ہے۔ پہلگام کا واقعہ جس میں 29 یا 28 بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی، اور اس بے گناہ لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ لاکھوں کشمیری جانیں جو اس جائز حق خرد ارادیت کے جدوجہد میں شہادت کے مرتبے پر پہنچی ہیں، اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو جواز بھی فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پاکستان نے بطور ریاست اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن ساتھ میں وہ ہزاروں لاکھوں کشمیری بے گناہ شہداء کا جو لہو ہے وہ بھی اس پورے قصے کو ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ آخر کیوں یہاں ہم کیوں پہنچے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے، یہ دو عرب انسان جس میں مسلمانان ہند اور غیر مسلمانان ہند دونوں کی تقسیم تھی، دونوں کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ تھا، دونوں کی اپنی سیاسی فکر تھی، جس کے نتیجے میں ایک غالب اکثریت نے دو قومی نظریے کے بنیاد پہ اپنے لیے نئی ریاست کی تشکیل چاہی، اور اس کے حصول میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اس کی تکمیل ہوئی اور اس منزل کو حاصل کیا۔ اس منزل کے حصول کے بعد بدقسمتی سے خطے میں اس کو ویوی سیکشن آف مدر انڈیا سے تعبیر کر کے جو ہندوتوا، جس کا ہندو مذہب سے میں وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ڈسٹارٹڈ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن ہے، وہ اس کو مدر انڈیا کی ویوی سیکشن تقسیم سمجھتی ہے، اور اس کے تحت ایک نفرت کی فضا، ایک نفرت ایموشنز کی بنیاد پہ روز اول سے ریاست پاکستان کے خلاف اس کی ابتدا کی گئی۔ مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کا مظہر ملتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے ریاستی جبر، ریاستی فوجی قوت کے ذریعے بزور شمشیر ان کی پاپولیشن کی مرضی کے خلاف قبضہ جمایا گیا، اس قبضے کے جواز کو کشمیری حریت قیادت نے سال ہا سال سے، نسل در نسل سے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کبھی بھی اس کو قانونی جواز اور شکل فراہم نہیں کی۔ جو کشمیری شناخت، جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کشمیری شناخت دریائے سندھ کی طرح شامل ہوگی پاکستانی شناخت میں یا ہندوستانی شناخت میں، یہ فیصلہ اب تک کشمیریوں کو یہ حق میسر نہیں آیا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ان کو حاصل تھا۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ گیا، اور اس میں یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوتوا کی سیاست کو ہندوستان کے اندر کبھی اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہم جس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان جو سیکولر کہلاتا تھا اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، جو جمہوری کہلاتا تھا، لبرل ڈیموکریسی پہ دعوے دار تھا، وہ لبرل ڈیموکریسی، وہ پلورلسٹک سوسائٹی کنورٹ ہو چکی ہے ٹورڈز میجورٹیرینزم، اور ہندوتوا پالیٹکس نے وہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان اقلیت ہے، چاہے وہ عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ سکھ اقلیت ہے، چاہے وہ ناگاز ہیں، ان کو مارجنلائز کرنا،
ایسے قوانین تشکیل دینا جو ان کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں اور ان کے ایڈوانٹیج میں ہوں، گھر واپسی قانون سے لے کر سٹیزن شپ ایکٹ اور رجسٹریشن کے قانون تک، تمام کے تمام ایسا رویہ ریاست نے اس کے اختیار کیا جہاں پہ پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹ مائنورٹیز کو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مائنورٹیز رہ سکتے ہیں ہندوستان میں اگر وہ لارجرل کلچرل طور پر اپنے آپ کو ہندو کہلوائیں، ورنہ ان کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ بھی ڈینائی کر دینی چاہیے۔ اس ماحول میں اسلام خصوصی طور پہ ایک نعرہ وہ دیتے ہیں کہ پہلے کسائی پھر عیسائی، یعنی پیجوریٹری ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ذبیحہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو نشانہ بناؤ اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کو نشانہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان تمام بر صغیر میں جتنے لوگ تھے یہ پہلے ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، جس کا راج برہمن کے پاس تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ عیسائی مذہب اختیار کر گئے اور کچھ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، تو ان کو گھر واپس لوٹ کے آنا چاہیے، ہندو مذہب کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے معاشرتی رویے بنائے، موب لنچنگ جس میں گاؤں ماتا کی بے حرمتی کے الزام پہ، انسانوں کو گاؤں موتر یا گاؤں کی ذبیحہ کے الزام میں انسانوں کا قتل عام کرنا ایک ایکسیپٹیبل مشغلہ ہو گیا ہے، ایک ایسا رویہ ہو گیا ہے جس کو وہاں کا معاشرہ اور ریاست دونوں نہ صرف درگزر کرتے ہیں بلکہ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ ہمسائے میں ان کے بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش سب کو زیر نگو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ایک حد تک شاید ان کو کامیابی بھی ملی ہے۔ تو رہ گیا کون؟ رہ گیا پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی 24 کروڑ عوام جو ایک پلورلسٹک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی ٹرانزیشن کی جانب ہے، جو کہ کمیٹی آف نیشنز میں اپنا ایک باوقار مقام بطور منزل سامنے رکھے ہوا ہے، اور اس منزل کی جانب گرچہ اس کو انتہائی سنگین چیلنجز بھی ہیں جن کا اسے ادراک ہے، لیکن ان چیلنجز کو لیتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ ایسے میں اس ہندوستان کی ہیجمونک ڈیزائن کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے ان ٹرمز آف کیپیسٹی اینڈ ان ٹرمز آف انٹینٹ، جس کا ارادہ بھی ہے اور جس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے، وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ پاکستان کی ریاست کی صلاحیت پہ بات کرتے ہوئے اس کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، اس کی جو آرمڈ فورسز ہیں، یہ ہمیں اس کرنٹ کرائسس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹل ہارڈنڈ آرمڈ فورسز ہیں اس وقت آپ کی۔ یہاں سے کرنٹ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے لے کر جو لیفٹیننٹ اس وقت سرو کر رہا ہے، شاید ہی کوئی ایسا افسر ہو جس نے توپ کی گنگرج سنی نہیں، جس نے جہاز کے میزائل کی آواز سنی نہیں، جس نے اپنے سینے پہ کوئی زخم سجایا نہیں، جس نے بلٹس کا سامنا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں، چلانے کی بھی صورت میں اور سامنا کرنے کی بھی صورت میں۔ تو دس از اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی۔